بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، استغفار پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار صحیح طریقے سے کس طرح پڑھتے ہیں؟ کیا ہاتھ میں تسبیح اٹھا کر استغفار کرنے سے حدیث میں جو استغفار کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بس حدیث میں استغفار کی فضیلت انہوں نے سنی کہ استغفار کرنے کی تو بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعامات عطا کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے راستے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 2 اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ نمبر 3 رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا۔ تو بس یہ فضیلت سن لی اور ہاتھ میں تسبیح اٹھا لیا، استغفار دن رات پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ تو ہم دن رات پڑھتے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہی رزق کی جو تنگی ہے اور اسی طرح کاروبار میں بے برکتی ہے، پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، کاروباری پریشانیاں تو ہوں گی ہی صحیح جب آپ استغفار صحیح نہیں کر رہے۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ نہیں ہے جو آپ ہاتھ میں تسبیح اٹھا کر استغفار کر رہے ہو، یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو جاننا چاہیے، علماء کرام سے آپ کو سننا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے استغفار کرنا صحیح ہے۔ آپ نے حدیث تو سن لی، علماء کرام سے سن لی، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ استغفار پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے استغفار کریں، کیا پڑھیں، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازماً شیئر کیجیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ وہ استغفار کو بس یہی استغفار سمجھتے ہیں کہ استغفار پڑھتے رہو اور اللہ تعالیٰ یہ فضیلت آپ کو عطا فرمائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ ہے، آپ علماء کرام سے پوچھیں، آپ کے محلے میں جو عالم ہیں یا اسی طرح آپ جن علماء کا فالوور ہیں، جن علماء کو آپ سنتے رہتے ہیں، ویڈیو ان کی دیکھتے رہتے ہیں، ان علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو استغفار کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہی الفاظ پڑھنے چاہیے، جہاں استغفار کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو آج میں آپ کو صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، استغفار کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ کہیں، صرف استغفار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کا معنی نہیں بن رہا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ تو مصدر ہے، اس کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا۔ اب آپ دن میں تسبیح ہاتھ میں لے کے مغفرت طلب کرنا، یہ بات تو نہیں بن رہی۔ سامنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو جملہ تب ہی پورا ہوگا جب آپ بات پوری کریں گے۔ اگر آپ مثلاً کسی کا نام علی ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں، علی علی کہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتا رہے گا تو وہ ان سے کہے گا، کیا ہے بھائی، مجھے پکار رہے ہو تو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو جب تک آپ اس کو علی ادھر آؤ، علی یہ لا کے دے دو، علی وہ کرو، علی یہ کرو، تو جب تک علی کے پیچھے کوئی دوسرا جملہ اس کے ساتھ، دوسرے الفاظ اس کے ساتھ ملاؤ گے نہیں تو صرف علی کہنے سے جملہ پورا نہیں ہوگا، سامنے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح استغفار یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ یہ استغفار تب ہی ہوگا جب آپ جملے کو مکمل کریں، جملہ تب مکمل ہوگا جب آپ یوں پڑھیں، استغفر اللہ، اس کا معنی ہے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں پر، یعنی یہ معنی ہے اور یہ جملہ مکمل ہے، صحیح جملہ ہے تو استغفر اللہ کہنا یہ صحیح طریقہ ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جو دن رات استغفار پڑھتے ہیں، یہ غلط پڑھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور صحیح طریقے سے استغفار کریں، پھر دیکھیں کہ چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استغفار کرنے پر جو تاثیر اللہ نے جو بیان کی ہے، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث کے اندر استغفار کی جو تاثیر بیان کی ہے، وہ تاثیر پھر آپ کو کھلی آنکھ سے نظر آئے گی۔ تو اس لیے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اگر آپ اس سے بھی بہتر الفاظ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں
تو پھر یوں پڑھیں استغفراللہ، کیونکہ استغفار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے الفاظ ہیں، بہت سے جملے استغفار کے منقول ہیں۔ تو مختصر تو یہ ہے کہ استغفراللہ یہ مختصر ہے، یہ ہر کسی کو یاد ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مختصر استغفار کرنا چاہتا ہے تو یوں کہیں استغفراللہ، اور اگر اس سے بھی بہتر الفاظ میں استغفار کرنا چاہتا ہے تو پھر یوں کہیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ اس کو غور سے سنیے اور اس کو یاد کیجئے اور اس طریقے سے استغفار کیجئے۔ بہت سے لوگوں کو استغفار پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، اس کو دیکھ کر اور میں جس طرح پڑھوں اس کو غور سے سن کر اسی طرح پڑھ لیجئے تاکہ آپ صحیح طریقے سے استغفار کر سکیں۔ تو اگر آپ کو مختصر پڑھنا ہے تو یوں پڑھ لیجئے استغفراللہ، اور اگر آپ بہتر جملے کے ساتھ، بہتر الفاظ کے ساتھ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو یوں پڑھیے، اور یہاں یہ دوسرا استغفار ہے، یوں پڑھیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے استغفار پڑھنے کا۔ بہرحال اور یہ دوسرے استغفار کے اندر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یوں پڑھتے ہیں استغفراللہ زن نہیں ہے، ضم کے ساتھ ہے، یعنی نون کی جگہ پہ میم پڑھ لیجئے۔ ضا کو میم کے ساتھ ملائیے، را کو نون کے ساتھ ملانا نہیں ہے بلکہ میم کے ساتھ ملا کر پڑھیے، اور یوں پڑھیے استغفراللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ یہ بہتر طریقے سے استغفار کرنا ہے اور اس سے اس کی تاثیر بھی انشاءاللہ اور زیادہ ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے استغفراللہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کی صفات زیادہ بیان ہوئی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ تو جس جملے میں الفاظ جتنے زیادہ ہیں اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ درود ابراہیم میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود میں جو ہے سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ درود ابراہیم میں ایک تو وہ الفاظ، وہ جملے استعمال کیے گئے ہیں جو دیگر درود میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں الفاظ زیادہ ہیں بنسبت دیگر درود کے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھ لیا کرو۔ بہت سے لوگ استغفار میں غلطی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں علماء کرام سے۔ تو جو بھی عبادت کریں، صرف یہ ذکر اذکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں یا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یا اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی صدقہ ادا کریں، یا اسی طرح کوئی آپ خیر و خیرات کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی نیک کام بھی، جو بھی نیک کام شریعت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں ذکر کیسے پڑھوں، یہ درود پاک کیسے پڑھوں، اپنی نماز کی اصلاح کیسے کروں، میرے نماز میں اس میں اور اگر کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو اس طرح زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ کو ادا کرنا ہے تو علماء سے پوچھئے کہ کس طریقے سے ادا کرو، کن کو دینا ہے، کن کو نہیں دینا ہے۔ اس طرح جو بھی کام آپ دین کی شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے علماء سے رابطہ کریں، پوچھیں، اس کے بعد اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ صحیح طریقے سے ادا بھی ہو گئی وہ عبادت، اور اس سے آپ کو اجر بھی مکمل ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے علماء سے جڑے رہیے، اپنے علماء سے پوچھتے رہیے، جو بھی کام آپ کو کرنا ہے علماء سے پوچھیے۔ تو استغفار کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے استغفار نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا پڑھتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں، استغفار غلط طریقہ ہے، یا اسی طرح جو پڑھتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ استغفراللہ۔ اور افضل استغفار کیا ہے؟ یوں کہیں تو یہ صحیح طریقہ ہے استغفار کرنے کا۔ انشاءاللہ آپ اس طریقے سے اور ان الفاظ کے ساتھ استغفار پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلد استغفار کی جو تاثیر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ غیب سے آپ کی مدد کریں گے، آپ کو اتنا رزق دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے، اور اسی طرح بند راستے آپ کے اوپر کھل جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی استغفار کے متعلق۔ اگر کوئی اور بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اندر اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے۔ محترم ناظرین، آئیے سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں استغفراللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔